بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ چلیں جی، آج ہم سورہ المائدہ کی آیہ نمبر 1 پہ کرتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا جب بھی آتا ہے تو ہم الرٹ ہو جائیں، کیونکہ یا تو اس میں کوئی حکم آ رہا ہوتا ہے یا پھر کسی حکم سے روک تھام کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے اقراروں کو پورا کرو بالعقود، یعنی جو اوفو بالعقود، یعنی اپنے اقراروں کو پورا کرو۔ تو عقد جو ہے نا، علماء کے خیال میں 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک عہد ہوتا ہے، جو کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی لا الہ الا اللہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ تو پھر جب آپ نے یہ مان لیا تو پھر آپ کے اوپر رسپانسبلٹی کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں، تو یہ اطاعت کا عقد ہوتا ہے۔ اور دوسرا بندے اور نفس کے درمیان ہوتا ہے، یعنی کوئی آپ نے اپنے ساتھ ارادہ کیا ہے کہ میں نے یہ ایک نیکی کا کام کرنا ہے، یعنی کہ میں نے اتنے صدقہ دینا ہے تو پھر آپ وہ صدقہ دیں، یا پھر میں نے ہر روز تہجد پڑھنی ہے تو پھر آپ وہ کریں، یا روزے رکھنے ہیں، تو وہ ایک آپ بندے اور اپنے درمیان جو عقد ہوتا ہے اس کو پورا کریں۔ تیسرا انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ کیا چیز ہوتی ہے، جب آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں کسی کے ساتھ یا پھر نکاح نامہ ہوتا ہے، وہ بھی ایک عقد ہوتا ہے نا۔ تو وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، دین کے حساب سے معاملات ہوتے ہیں، آپ اس کو پورا کریں گے۔ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ایک دفعہ غزوہ بدر میں 2 صحابی جو مکہ میں تھے، انہیں پتہ چلا تو انہوں نے مدینہ جانا تھا، تو مدینہ جانے لگے تو مکہ والوں نے کہا وہاں تو جنگ چھڑ گئی ہے، تو یہ وہاں جا کے ان میں ایڈ ہو جائیں گے۔ ظاہری بات ہے مسلمان اتنے کم تھے تو ان کو جانے نہیں دے رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جانے دو۔ انہوں نے کہا تب جانے دیں گے جب ہم سے عہد کرو کہ تم ہمارے خلاف لڑو گے نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ابھی جا کے لڑیں گے نہیں، تو اس بات پہ عہد کر لیا۔ جب وہ وہاں سیدھے بدر کے مقام میں پہنچے اور لائنوں میں مکس ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہم سے یہ انہوں نے عہد دیا تھا، لیکن ہم تو لڑیں گے، کیونکہ ہم تو ان کو جان چھڑانے کے لیے انہوں نے عہد کیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس کا مفہوم اس طرح ہے کہ آپ عہد اپنا پورا کریں، یعنی آپ نہ لڑیں۔ بھلے انہیں مسلمانوں کو ضرورت تھی، لیکن عہد کی جو ہے نا اتنا ضروری ہے۔ تو وعدہ پورا کرنا نا بہت ضروری ہے، اور یہودیوں پہ اسی لیے بہت زیادہ ان کو کنڈیم بھی کیا گیا، کیونکہ وہ اپنے عہد کو پورا نہیں کرتے تھے۔ تو بیسیکلی عہد کو پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے عہد کو پورا کرو، اور تمہارے لیے 4 پائے جانور اور جو چرنے والے ہیں، جو 4 پائے ہوتے ہیں، حلال کر دیے گئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں ان میں سے کون سی چیزیں کھانا حرام ہے اور کون سی چیزیں حلال ہیں۔ سورہ انعام جو کہ 7-8 سال اس سے پہلے اتری تھی، یہ تو مدنی سورہ ہے، وہ مکی صورت ہے، اس میں بھی تھا یہ کہ حلال کیا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے، اس میں پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو 4 پائے تمہارے لیے حلال کر دیے ہیں، بجان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، یعنی پہلے بھی ان کے بارے میں بتا چکے ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ جو حلال ہیں، جو سورہ انعام میں ہم نے پڑھے ہیں کہ جو جیسے ہرن، گائے وغیرہ جو کہ کھا سکتے ہیں، اور جو کچھ نہیں کھا سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ مگر احرام میں شکار کو حلال نہ جاننا، اللہ جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ حلال ہیں یہ چیزیں، حلال جانور ہیں، لیکن اس زمانے میں تو اس طرح حلال دکانیں نہیں ہوتی تھی نا، اس زمانے میں تو شکار کرتے تھے لوگ، پھر کھاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے احرام کی حالت میں شکار جو ہے نا وہ بالکل منع ہے، کیونکہ آگے جب ہم پڑھیں گے نا کہ حرمت والے مہینے ہیں تو اس میں اس طرح کی چیز منع ہے، تو یہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ لیکن سمندر میں جائز ہے، اگر کوئی سمندری سفر سے آ رہا ہے، لمبا سفر ہوتا ہے تو مچھلی کھا سکتا ہے وہ، تو وہ اس کا معاملہ نہیں ہے۔ لیکن احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا ہے، ان اللہ یحکم ما یرید، اور اللہ جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے، یعنی اللہ کا یہ فیصلہ ہے جو اللہ چاہتا کرتا ہے۔ یعنی اگر لوگ سوال کرتے ہیں یہ کیوں حلال ہے، یہ کیوں حرام ہے، یہ کس طرح اور وہ کس طرح، تو اس کو ان کا یہی جواب ہے، ان اللہ یحکم ما یرید، یعنی اللہ جو چاہتا کرتا ہے۔ آپ کو فائدہ نظر آ رہا ہے یا نہیں، آپ کو اس کا کوئی لاجک پتہ چل رہی ہے کہ نہیں، وہ آپ کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے نا ہم نے وہی کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم اور حکمت والا ہے اور علم والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس لیے اگر آپ کسی چیز کی پابند بھی ہو رہے ہیں نا تو آپ یہ کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس لیے ہو رہے ہیں۔ اگر کسی کو اس کی لاجک نہیں بھی سمجھ آ رہی تو یہ اس کا مسئلہ ہے، یا انسان کا لمیٹڈ ذہن ہے، اس کا مسئلہ ہے۔ آیت نمبر 2 پہ چلیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، پھر ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں مومنوں کو، اے لوگوں جو ایمان لائے، تو اللہ کی شعائر اللہ ہی، تو اللہ کی چیزوں کی بے حرمتی نہ کرنا۔ اچھا، اب آپ یہ بتائیں کہ شعائر اللہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ ہر چیز اس میں اللہ کی نشانی نظر آتی ہے نا، جیسے حرم ہے، مسجدیں ہیں، یہ شعائر اللہ ہیں سب۔ تو ایک دفعہ اس کا شان نزول کا پہلے بتا دیتی ہوں، کچھ تفاسیر میں آتا ہے کہ ایک واقعے میں حدیبیہ کا جب واقعہ تھا، جب ہجرت کا 6واں سال تھا اور مسلمان عمرے کے لیے آئے تھے،
تو تقریباً 1000 کے قریب صحابہ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ میں آئے تھے، لیکن انہیں اجازت نہیں دی گئی تھی، اور سخت شرطیں لگائی گئیں جو کہ مسلمانوں کو لگا کہ بہت زیادہ سخت ہیں، لیکن لگائی گئیں، اور انہیں کہا کیا گیا کہ اگلے سال 3 دن کے لیے آئیں گے، ابھی آپ اور ہتھیار نہیں ہوں گے ساتھ، اور ابھی آپ یہ کر سکتے ہیں. تو تاکہ عمرہ جب صحابیوں نے عمرہ قضا کیا تو صحابیوں کو اچھا تو یہ نہیں لگا تھا، لیکن یہ ضرور تھا کہ انہیں یہ تھا کہ انہوں نے ان کو آنے نہیں دیا تھا. تو یہ پہلی تو بات ہے کہ اس زمانے میں بھی عمرے کے لیے حج کے لیے روکنا جائز نہیں تھا. تو لیکن یہ تھا پھر ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ کچھ لوگ تجارت کے لیے مدینہ آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقانہ طریقے سے بتایا گیا کہ یہ کہنے لگے کہ جیسے اوپر سے ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اور پھر باہر جا کے جو ہے نا انہوں نے کفر کی حالت اختیار کر لی. ان میں سے ایک بندہ تھا جس کا نام حتیم بن ہند تھا، جو کہ مدینہ میں ایسے اسلام پہ آ کے کہنے لگا کہ اسلام پہ ہوں، اور باہر جا کے مدینہ سے باہر گیا تو صحابیوں کے کچھ جو ہیں وہ جانور چار رہے تھے وہ بھی لیتا ہوا چوری کرتا ہوا چلا گیا. تو پھر جب مسلمان اس وقت تو حدیبیہ میں چلے گئے تھے نا، تو اس کا سیکوینس اب بتاتی ہوں. تو درمیان میں یہ واقعہ ہوا، جب واپس چلے گئے نا تو پھر یہ واقعہ ہوا، یہ بندہ آیا اور اس نے اس طرح کیا. اس کے بعد جب اگلے سال مسلمان آئے تو انہوں نے دیکھا، تو انہیں تلبیہ بھی پڑھی، انہوں نے دیکھا، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ جو ہے نا باہر انہی جانوروں کو جو ہے نا انہی جانوروں کے ساتھ ہے. تو انہوں نے سوچا کہ ہم اس کو جو ہے نا اس بندے کو قتل کر دیتے ہیں، ہمارے جانور لے کے گیا اور اس نے ان جانوروں کو لیے پھر رہا ہے. لیکن اللہ یہ اس وقت حج کا عمرے کا تھا نا، اور یہ اس طرح کا مقصد کے لیے آئے تھے، احرام میں تھے مسلمان، تو منع کیا گیا تھا. جو شعائر اللہ ہو جاتی ہے نا، یا تو اس کا یہ ہے کہ منع کیا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس طرح بے حرمتی نہ کریں، اس طرح لڑائی نہ ڈالیں وہاں. یا دوسرا یہ کچھ تفسیر میں ملتا ہے کہ ہجرت کے 8ویں سال جب فتح مکہ ہو گیا تھا نا، تو پورے عرب میں اسلام کا قبضہ ہو گیا تھا. تو مشرکین جو تھے وہ کافی جہلیت کی طرح عبادات کر رہے تھے، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو اپنے طریقے سے کر رہے تھے نا، کافروں والے طریقے سے، جو حج عمرہ وہ بھی کرتے تھے لیکن اپنے طریقے سے کرتے تھے. تو صحابہ کا خیال تھا کہ اب تو عمرے کے لیے جب آئیں اور یہ بالکل غلط طریقے کر رہے ہیں حرم میں آ کے، تو اب ہم ان کو روکیں اس سے اور منع کریں ان سے انتقام لیں اس بات کا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، شاعر اللہ کی تعظیم کرے نا، حرم کی تعظیم کرے، تو وہ جیسے بھی کریں انہیں کرنے دیں، ان کو نہ وہ روکا جائے. یا پھر یہ تھا کہ مطلب ڈیفرنٹ یہ تھی نا کہ جس چیز کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. بیسیکلی یہ اسی طرح کے معاملات کچھ ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کرے. تو شاعر اللہ ہوتا کیا ہے کہ جس چیز کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ یاد آ جائے، یعنی کہ تعظیم کریں. تو یہ ایک تقوی کی بات ہے. تو اعمال میں بھی مطلب شاعر اللہ ہیں، جیسے احرام ہیں، جیسے عمل آپ کو یہ نماز پڑھنے نہیں، شاعر اللہ ہی ہے، نماز اللہ کی ایک نشانی ہے. اب آپ کسی کو نماز پڑھتا دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے کہ وہ کرسچن ہے؟ یہی سوچیں گے نا کہ وہ مسلمان ہے. احرام میں کوئی بندہ دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے آپ کہ وہ مسلمان ہے، حرم کے لیے جا رہا ہے. تو یہ مطلب اس کی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بے حرمتی نہ کریں، اس کا ادب کریں آگے. اور کیونکہ یہ ادب کے مہینے ہیں، ادب کے مہینے الشہر الحرام ہے، تو ادب کے مہینے کون کون سے؟ احرام کے رجب، ذیقعد، محرم اور ذی الحج، ٹھیک ہے. اور ان میں مطلب لڑائی جھگڑا منع ہے. اور رجب میں لوگ زیادہ عمرے میں آ جاتے تھے، اور ذیقعد، محرم، ذی الحج تو یہ آگے پیچھے کے مہینے ہیں نا، درمیان میں ان کے حج ہے، پہلے ذیقعد ہے، پھر ذی القعدہ ہے، پھر حج ہے، پھر محرم ہے. تو پھر لوگ تیاری کرتے تھے حج جانے کے لیے. تو پھر ایسے مہینوں میں جب حج کے لیے کوئی جا رہا ہو تو وہ شاعر اللہ کے لیے جا رہا ہے نا، تو پھر وہ ان کو تنگ کرنا جائز نہیں، ستانا جائز نہیں ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، اور نہ قربانی کے جانوروں کی، اور نہ ان جانوروں کی نظر کر دیے گئے ہوں جن کے گلوں میں پٹے بندھے ہوں. اچھا، اور نہ قربانی کے جانور، یعنی جو قربانی کے لیے جانور آئے ہوئے ان کو مارنا یا اس طرح جائز ہے، یا شکار کرنا یا چھین لینا، یہ سارا کچھ جس رسپیکٹ میں آتا ہے یہ کرنا جائز نہیں ہے. اور بالکل اسی طرح، اور جو جانور اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیا ہے نا قلائد، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جانور قربانی کے لیے لوگوں نے اللہ کی قربانی کے لیے رکھے ہوتے ہیں، کئی لوگوں نے ان کے گلے میں نا پٹا ڈالا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی قربانی کے لیے، تو ان کو کھلائیں پلائیں. تو پھر آپ ان کو مارے نہ، ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں، یعنی قربانی کے جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. بلکہ کہیں تو آتا ہے کہ ان کو اچھی طرح پالیں، کھلائیں پلائیں اور موٹا تازہ کریں. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو وہ نہ کریں. اور نہ ان لوگوں کی جو عزت کے گھر یعنی بیت اللہ کو جا رہے ہوں، یعنی جو ارادہ کرتے ہیں کہ حرم کے ارادے کے لیے جا رہے ہیں، جو حج عمرے کے لیے جا رہے ہیں، ان کو بھی تنگ نہ کریں. یعنی ان کو، یا کوئی اس وقت سفر لمبے ہوتے تھے، دیکھا جائے
تو کوئی راستے میں مال چوری ہو جائے یا کچھ ایسا تم لوٹ مار یا ان کو دھوکہ دینا، تو یہ چیزیں ان کو نہ کریں، یا ہر چیز اوور پرائز دے دینا، تو یہ کام نہ کریں. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے کہا جو اس کا ارادہ کریں نا ان کے لیے بھی ایزی کریں، اور اپنے پروردگار کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں. کیوں نہ کریں؟ کیونکہ وہ اللہ کی فضل کی تلاش کے لیے گئے ہیں نا، یعنی وہ ارادہ ایکسٹرا ثواب ہے نا. فضل کیا ہوتا ہے؟ فضل ایکسٹرا ہوتا ہے. حج کوئی کرے گا تو ایکسٹرا ہی ثواب ہوگا نا، تو ایکسٹرا نماز تو دیکھیں 5 وقت فرض ہے، وہ تو کرنی ہے. حج کے لیے یا عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، چلیں حج بھی فرض ہے لیکن عمرے کے لیے آپ جا رہے ہیں تو وہ بھی ایکسٹرا نیکی کے لیے جا رہے ہیں نا، تو ایکسٹرا ثواب کے لیے نیت سے جا رہے ہوتے ہیں. تو پھر ان کا وہ اللہ کے فضل کے طلبگار ہیں. اور جب احرام اتار دو، تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب احرام کی حالت سے نکل جاؤ تو اختیار ہے کہ شکار کرو، تو پھر آپ کر سکتے ہیں شکار. اب آپ کو اجازت ہے آپ اس طرح کھا سکتے ہیں. تو اور لوگوں کی دشمنی اس وجہ سے کہ انہوں نے تم کو عزت والی مسجد سے روکا تھا، تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان سے زیادتی کرنے لگو. یعنی کہ یاد رکھو کہ اگر کسی قوم نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، انہیں روکا ہے، جیسے مسلمانوں کو حدیبیہ کے موقع پہ روکا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ نہیں کہ آپ اس میں حرم کا پھر بھی احترام زیادہ ضروری ہے، تو اس لیے ان کے ساتھ دشمنی نہ کریں، یعنی ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں، یعنی زیادتی کا جواب زیادتی سے مت کریں. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو موقع بھی مل گیا تھا نا جب کہ وہ ان سے بدلہ لے سکتے تو بھی منع کیا گیا ہے. تو یہ دیکھیں اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے. اور کیا کہا گیا ہے کہ تعاون کریں نیکی پر، یعنی جب بھی نیکی کا کام دوسرے کے ساتھ کر رہے ہوں تو جب بھی ہو تو اس کے ساتھ کوآپریٹ کریں. دیکھیں جب ہم نے پیچھے بھی یہ پڑھا کہ جب نیکی کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں تو نیکی آپ کو آگے تک لے جاتی ہے، آپ کا بھی اس میں حصہ بڑھ جاتا ہے. لیکن اگر کوئی برائی میں کوآپریٹ کریں گے تو برائی آپ کا برائی میں حصہ پڑ جائے گا. تو نیکی کے کاموں میں لوگوں کے ساتھ جو ہے نا تعاون کریں، کیونکہ اکیلا بندہ بعض دفعہ نہیں کر سکتا ہوتا. اکثر مسجدیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، گروپ آف پیپل ورک کر رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے پورا بورڈ ہوتا ہے. ایک بندہ کہاں تک کر سکتا ہے نا؟ کوئی کلاسیں چل رہی ہوتی ہیں تو مطلب آپ تھوڑا سا بھی ہیلپ کریں، ایون ٹریش اٹھانے کا بھی ہیلپ کریں. اگر کوئی کھانا سرو ہو رہا ہے مسجد میں، یا یہ کہ جیسے درس ہے اور اس کے بعد کوئی یہ کھانا سرو ہونا ہے اور پلیٹیں لگانی ہیں اور اس طرح، تو آپ کا بھی نیکی میں حصہ ہوگا. لیکن آپ آسانی پیدا کر رہے ہیں نا، تو اس میں تعاون کریں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی نیکی کام ہو تعاون کریں، اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں مدد نہ کیا کرو، یعنی برائی میں مدد نہیں کرنی. اور اللہ سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ اللہ کا عذاب سخت ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ کہا جا رہا ہے اور مسلمانوں سے بھی، کیونکہ اے ایمان والوں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک کاموں میں مدد کریں، برائی میں مدد نہ کریں. واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ شدید ہے، عذاب جو ہے وہ شدید ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے جب اتنے ظلم مسلمانوں سے ڈائے تھے، تو جب وہ فتح مکہ بھی ہو گیا تو ان سے نیکی کا بدلہ انہوں نے ان کی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیا، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا. تو وہ یہی والا مسئلہ ہے نا کہ آپ اور برائی میں کسی کی ہیلپ نہ کریں. اگر کوئی آپ کا فون غلط چیزوں کے لیے استعمال کر رہا ہے تو اور آپ دے رہے ہیں اس کو کہ میں خود تو نہیں کر رہی لیکن وہ کر رہا ہے، تو نہیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ اس نے یہ کام کرنا ہے، تو آپ اپنا فون بھی نہ دیں، ورنہ آپ کا بھی حصہ پڑ جاتا ہے. تو حدیث پاک کا مفہوم کیا ہے؟ جو ظالم کے ساتھ جائے مدد کرے جبکہ پتہ ہے کہ ظلم ہے تو وہ دین سے خارج ہے. یعنی اتنی بری بات ہے ظلم کا ساتھ دینا. تو اس لیے اللہ سے ڈرو. اور جو یہ آخر میں آیا نا کہ اللہ تعالیٰ شدید ہے عذاب، یعنی سارے لاز بتائیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جو احکامات فالو نہیں کرے گا تو وہ پھر مشکل میں آ جائے گا. آیت نمبر 3 پہ چلیں جی. حرمت علیکم المیتات والدام ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. تو اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تم پر مرا ہوا جانور، یعنی یہ حرام کر دیا مردار کو. یعنی جو المیتہ کون سا ہوتا ہے؟ جو خود بخود مر گیا ہے، یعنی وہ ایسا ہے جو آپ نے نہ شکار کیا نہ ذبح کیا، یعنی کہ وہ اس کا جو بہتا ہوا خون بھی اس طرح سے نہیں تھا، تو وہ پھر خود بخود جو مر گیا نا وہ آپ پہ حرام ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اور آگے کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ اور جو پگ یا خنزیر ہے اس کا گوشت بھی حرام ہے، اس کی ہر چیز حرام ہے. اس کی ایون کسی نے پوچھا بھی تھا، قرآن و سنت سے میں پتہ چلتا ہے تو اس کی ہر چیز حرام ہے، یعنی اس کی بال، اس کی کھال، اس کی ہر چیز ہی جو ہے نا حرام ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. اور آگے کیا ہے؟ اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، یعنی جس پہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام، یعنی اس زمانے میں وہ دیویوں کے ناموں پہ، پتوں کے نام پہ چڑھا دیتے تھے جانور. وہ بستیوں میں پھرتا رہتا تھا، اس کو کچھ کر نہیں سکتے تھے، یا اس کو ان کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، یا جیسے دیوالی میں مٹھائی دیتے ہیں، وہ ان کی اپنی دیپا والی کی مٹھائی بانٹ رہے ہوتے ہیں. وہ مطلب بھلے انگریڈینٹس تو حلال ہیں لیکن جس چیز پر اللہ کے نام کے سوا کوئی چیز پڑی گئی ہو نا تو وہ چیز آپ کھا نہیں سکتے، تو وہ شرک میں آ جاتی ہے. تو وہ چیز بھلے اس کے انگریڈینٹ حلال بھی ہوں تو وہ صحیح نہیں ہے. اور آگے اب اللہ تعالیٰ 4 چیزیں بتا رہے ہیں جو المیتہ میں آتے ہیں، یعنی کہ وہ کون سی چیزیں جو کہ خود بخود کیسے مری ہوتی ہیں چیزیں. ایک المنخنقات، یعنی کہ وہ والے جو کہ گلا گھونٹ کے مر گئے ہیں.
دوسرے الموقوذات جو چوٹ کھا کر مر گئے ہیں، جیسے کسی دیوار سے ٹکرائے ہیں، دماغ سر پہ کوئی چیز لگی ہے تو پھر مر گئے ہیں. تیسرا جو ہے والمتردیات، یعنی کہ بلند جگہ سے گرے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی اونچی جگہ سے، کوئی پہاڑی سے گر کے مر گیا ہے، کوئی بکری ہے یا کوئی بھی چیز ہے، بھلے جانور حلال ہے، یہ مردار کی بات بتا رہے ہیں جو کھانا جائز نہیں ہے. آگے کیا ہے، ون ناتیحات، یعنی یہ ٹکر کھا کے مر گئے، یعنی گاڑی کے نیچے ٹکر آ گئی ہے یا کوئی کسی ٹریفک میں آ گیا ہے یا کچھ کہیں سے ایسے نیچے ایکسیڈنٹلی مر گیا ہے وہ. آگے کیا ہے، وما اکلس سبو، یعنی درندے نے کھا لیے، یعنی کہ کچھ تھوڑا کھایا ہے اور تھوڑا کھا کے چھوڑ دیا ہے تو وہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سارے نا مردار میں آتے ہیں. یہ جو میں نے آپ کو نو ٹوٹل چیزیں بتائی ہیں نا، یہ ساری چیزیں آپ نے نہیں کھانی. تو آگے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، یہ سب حرام ہے، اور وہ جانور بھی جس کو درندے پھاڑ گئے، ٹھیک ہے، مگر جس کو تم ذبح کر لو، اور وہ جانور بھی جو تھان پر ذبح کیا جائے، اور یا بھی کے پاسوں سے قسمت معلوم کرو، یہ سب گناہ ہیں. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، سوائے اس کے، اس کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں، جو 5 سے 9 تک ہم نے یہ پڑھے ہیں نا، نمبر 5 جو یہ ہم نے والمنخنقات سے پڑھے ہیں، تو یہ سارے ادھر سے لے کے آگے تک، یعنی جو گلا کا گھٹ کر اور چوٹ کھا کر اور بلند جگہ سے گر کر ٹکر کھا کر اور جو درندے کسی نے کھایا ہو، اگر ان کو ذبح کر لو مرنے سے پہلے، مطلب ابھی اس میں جان باقی ہے، اور وہ کیسے پتہ چلے گا، جب آپ چھری پھیریں گے اور تھوڑا تڑپے یا آپ کو پتا ہو کہ اسٹل زندہ ہے، تب تو آپ کھا سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے نا، وہ مر چکا ہے، تو پھر تو آپ اس کو کھا نہیں سکتے. اور وہ آگے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ جو آستانوں پہ، یعنی کہ تستقسیموا بالازلام بھی ہے، اور یہ جو پیچھے جو آستانوں پہ، یعنی کہ کئی پہلے زمانے میں کیا تھا، بتوں کے اوپر وہ انہوں نے پتھر گاڑے ہوتے تھے، ان کے اوپر جا کے ذبح کر دیتے تھے، مطلب اس بت کے نام پہ ہے تو ذبح کر دیتے جانور نا. تو وہ والے مسلمان کھا نہیں سکتے، یعنی ان کے نام پہ، جیسے کئی درباروں کے نام پہ ذبح کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے نام پہ کرنی ہوتے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ختم، وہ نہیں کر سکتے. مطلب ذبح تو کیا ہے پراپر اسلامک حساب سے کیا، لیکن اللہ کا نام نہیں لیا، تو وہ اسلامک حساب سے نہیں ہوتا. مطلب خون اسی طرح بہایا ہے، قربانی دی ہے، لیکن وہ اللہ کے حساب پہ نہیں ہوتا، بتوں کے نام پہ جیسے ذبح کر دیا نا، تو ان کی خوشنودی کے لیے ذبح کیا، تو یہ حرام ہے، تو وہ آپ نہیں کھا سکتے. اور جو بالازلام آگے کہا گیا ہے نا، جو قسمت معلوم کرنے کے لیے، یعنی تیروں کے ذریعے ذبح شدہ جانوروں کو تقسیم کیا گیا. یعنی کہ پہلے زمانے میں کیا کرتے تھے، کفار کسی کا بھی جانور پکڑ لیتے تھے، پھر تیر نکالتے تھے کہ جو ہے یہ جانور جو ہے نا، اگر نکل آیا، ایک تیر پہ لکھا ہوتا تھا کہ اس کو ذبح کر لو، اور تم کر لو، دوسرے پہ لکھا ہوتا تھا کہ نہ کرو، تیسرے پہ خالی ہوتا تھا، تو پھر وہ دوبارہ تیسرا پھینکتے تھے اگر خالی نکل آئے. تو پھر گوشت بانٹتے تھے، پھر تیروں سے کرتے تھے کہ یہ کس کے حصے میں آیا، تو پھر جس کے حصے میں آتا تھا تو وہ اس کو دے دیتے. تو یہ جوا کائنڈ آف ہے. تو یہ بھی حرام ہے کہ آپ اس طرح قسمت آزما کے کریں کسی جانور کا. تو جانور کی قربانی تبھی جائز ہے اور میٹ تبھی حلال ہے جب اس کو اللہ کے نام سے کرا جاتا ہے اور اللہ کے نام ہی سے اس کو ذبح کیا جاتا ہے اور نہ کھایا جاتا ہے. باقی سب جو ہے نا وہ گناہ ہے. اور آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو آگے جو کافر ہے نا وہ تمہارے دین سے. اچھا آگے یہ بھی ایک چیز رہ گئی ہے، ذالکم فسق، یعنی کہ بڑے گناہ کا کام ہے. یعنی جو اس کے جو شرک ہے نا یہ گناہ کا کام ہے، کیونکہ یہ بالازلام آیا نا، تو اس کے پیچھے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جیسے یہ ہاروسکوپ، طوطا فال اور اس طرح کی چیزیں کر کے جو بھی قربانیاں کی جائیں یا ان پہ رکھا جائے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا رکھا ہوا تھا، فیوچر کا حال جو معلوم کرتے ہیں، یہ ویسے بھی حرام ہے. تو یہ فسق ہے اور یہ شرک ہے اور حرام ہے. اور فیوچر کا ہم کیسے کرتے ہیں، ہمارے لیے فیوچر ہم نہیں معلوم کر سکتے. ہم بس دعا ہے، استخارہ، وہ بھی فیوچر نہیں ہے. لوگ ویٹ کرتے رہتے ہیں کہ خواب آئے گا، وہ بھی فیوچر نہیں ہے. اس میں بھی یہی ہے کہ آپ نے استخارہ کرنا، دعا مانگ لینی ہے، خیر ہوگی تو ہو جائے گا، نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا، لیکن آپ کو پتہ کچھ نہیں چلتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سارے جو طریقے ہیں نا یہ سارے فسق ہیں، یعنی فسق میں ہیں، یعنی گناہ کے کام ہیں. اور آج کے دن آگے اللہ تعالیٰ نے جو یہ بتایا نا کہ کافر تمہارے دین سے جو ہے نا امید ہو گئے، یعنی کہ دین سے مایوس ہو چکے ہیں. یعنی حجۃ الوداع جب ہوا تھا نا، یوم عرفہ کا دن تھا، تو اس دن یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں. تو مایوس کس سے ہو گئے کہ اب انہیں پتہ چل گیا کہ وہ اب اس دین کو مٹا نہیں سکتے، اب یہ بہت پاورفل ہو گئے ہیں، یہ دین اسٹیبلش ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں، تو تم ان سے مت ڈرو. اب ان سے ڈرنے کی بات نہیں. پہلے مسلمانوں کو یہ ہو جاتا تھا کہ یہ تعداد میں زیادہ ہیں، یہ ان کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حاوی کر دیا نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب ان سے مت ڈرو اور مجھے سے ڈرتے رہو، اور ڈرنا صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ہے. اور مسلمان اللہ سے ڈر کے ہی اتنا آگے پہنچ گئے تھے، کیونکہ اللہ کا خوف رکھتے تھے نا، بندے سے ڈرتے نہیں تھے. اور آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آگے کیا اتنی خوبصورت آیت آئی ہے کہ رضیت لکم الاسلام دینا اور واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آج کے دن کو مکمل کر دیا. یعنی عرفہ کا دن تھا نا، اور جمعے کا دن بھی تھا ایک، تو اس کا یوں بھی آتا ہے، اور حجۃ الوداع بھی تھا اس وقت جب یہ آیتیں اتری ہیں، اور عصر کا وقت بھی تھا. یعنی سارے اچھے ٹائمنگ سارے اکٹھے تھے، اور 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ بھی تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے. اور اس وقت یہ وہ آیت اتری، اور جب وہ حدیث کہتے ہیں نا کہ اونٹنی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، آیت اتری، وہی آئی، اور وہ اتنا اس پہ بوجھ پڑ گیا کہ وہ بیٹھ ہی گئی. تو وہ یہ اس ٹائم کی بات ہے کہ پھر یہ والی آیتیں اتری تھی. اس کے بعد اب تھوڑے عرصے بعد ہی جلدی فوت ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ کیا کہا ہے کہ میں نے دین مکمل کر دیا ہے. اور حضرت عمر کو ایک دفعہ ایک یہودی آیا اور اس نے کیا کہا کہ اگر ہمارے پاس یہ آیت ہوتی نا کہ دین مکمل کر دیا، تو ہم تو اس دن عید ہی مناتے، تو مطلب ہمارے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہوتی. تو بہرحال یہ اتنی مکمل بات اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے کہ مکمل دین کر دیا. یعنی کہ ایک یہ، لیکن مسلمانوں میں سیلیبریشن کسی کی برتھ ڈے کی نہیں ہے، کسی کی دن کی نہیں ہے، کسی کی وہ نہیں ہے، ورنہ صحابیوں نے نہ کی ہوتی، کسی کی ڈیتھ کی نہیں ہے. مسلمانوں میں سیلیبریشن صرف 2 ہی عیدیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، اور وہی ہم نے کرنی ہے. تو اب مسلمانوں نے کسی چیز کو نا وہ نہیں کیا ہے، وہ بھی دین کی خوشی میں، وہ بھی دین روزے رکھتے ہیں تو پھر عید ہے، اور یہ حج کی یہ عید ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ رکھی ہوئی ہیں. اور یہ مکمل آیت ہے، یعنی صرف قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دن سے دین مکمل کر دیا، یعنی کہ دین کمپلیٹ ہو گیا تھا نا. تبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ میں نے پورا پہنچایا ہے کہ نہیں، اور سارا پہنچا دیا تھا، یعنی سب پہنچا دیا تھا. اس کے بعد کچھ چند ہی آیتیں بعد میں آئی تھیں، اور پوری احکامات کے جو آیتیں تھیں وہ ساری اس کے بعد کوئی احکامات کی آیتیں نہیں آئیں. تو مطلب پورا دین اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دین خالص پہنچایا اور بالکل مکمل کر دیا ہے، کامل کر دیا، اور اپنی نعمتوں تم پر پوری کر دی ہیں. یعنی نعمتیں یہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں کی ہیں، نعمتیں کون سی ہیں؟ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ دین کی نعمت دی ہے نا مکمل کر کے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی بلیسنگ دی ہے. اور یہ جو آگے ہے نا رضیت لکم الاسلام دینا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اسلام کے دین ہونے پر. یعنی جو کوئی بھی آدمی ہو جو اللہ تعالیٰ جو ہے اور تمہارے لیے اسلام کو دین کو پسند کیا، یعنی پسند کس کو کیا؟ اسلام کو. راضی اللہ تعالیٰ کس لیے؟ رضیت لکم الاسلام، یعنی اللہ تعالیٰ اسلام سے ایز اے دین راضی ہے، اسی کو پسند کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے. اور ہاں، اور آگے کیا ہے، مطلب آپ اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے، نہ یہ جو فرقے ہیں، یہ حنفی ہیں، یہ ہیں، وہ کچھ نہیں ہے. دین کون سا پسندیدہ ہے؟ وہ فرقوں سے پاک ہے. اس وقت نہ کوئی فرقے تھے، وہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول نے جو بتایا بس وہی دین تھا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو شخص بھوک میں ناچار ہو جائے، گناہ بشرطیہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو، تو خدا اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. تو بیسیکلی یہ ہے کہ یہ جو سارے احکامات آئے نا کہ یہ حرام ہے، وہ حرام ہے، اس طرح مردار حرام ہے، یہ حرام ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. مگر پھر بھی یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اسلام میں کتنی آسانی دی. اگر کوئی بھوک سے ناچار ہونا، اس طرح ہو کہ بالکل مرنے والا ہے، یہ نہیں کہ اس کو شوق ہو حرام کھانے کا، مرنے والا ہے، تو پھر اتنا کھائے جتنے میں اس کی جان بچ سکتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پھر وہ بندہ ایگزیمپٹ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ چھوٹ دیں گے. آیت نمبر 4 پہ چلیں. یسألونک ماذا احل لہم، یعنی وہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ حلال کیا ہے. اب دیکھیں پیچھے تو آیا نا کہ حرام کے، کتنی تھوڑی سی چیزیں تھیں، تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ حلال کیا چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ حلال کیا چیزیں ہیں. قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین، یعنی تعلمونہن مما علمکم اللہ. یعنی وہ پوچھتے ہیں کہ کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں. کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں، یعنی جو بھی طیب چیزیں ہیں نا سب حرام ہیں. یعنی طیب کیا ہوتا ہے؟ طیب مطلب گلی سڑی نہ ہو، خراب نہ ہو، اور جو ان حرام کی لسٹ میں نہ ہو. تو جو بھی پاکیزہ چیزیں ہیں تم کو حلال ہیں. اور وہ شکار بھی حلال ہے جو تمہارے لیے ان شکاری جانوروں نے پکڑا ہوا ہو، جن کو تم سیدھا رکھا ہو، اور جس سے اللہ نے تمہیں سکھایا، جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے. تو بیسیکلی اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے جو چیزیں بھی جو شکاری جانوروں کو سکھایا، یعنی اس زمانے میں مکلبین ہے نا، یعنی شکار کی تعلیم دی ہے. یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا کہ جانوروں کو کیسے سکھانا ہے. دیکھیں اللہ جانور آپ کا کہنا مانتے ہیں جب آپ اس کو سکھاتے ہیں. کئی آپ نے جانور گھر میں بلی بھی رکھی ہوتی ہے، تو آپ نے اگر ٹرین کیا ہوتا ہے، کئیوں کی بہت ٹرینڈ ہوتی ہے، آپ کی نہیں ہوتی، لیکن کئیوں کی ٹرین ہوتی ہے، ایک ہی طرح کی کائنڈ کی بلیز ہوتی ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پھر طریقے سکھائے ہیں نا، جب آپ سکھائیں گے تو وہ سیکھ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا ذہن دیا ہوتا ہے. اور شکار کا بھی ایسا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو شکار کی تعلیم دی ہوئی آپ کو بتایا نا، اور آپ نے جن جانوروں کو شکار سکھایا ہے، اس کا علم دیا ہے کہ کیسے شکار کرنا، طریقہ دیا ہے،
تو وہ جب شکاری کتے جاتے ہیں یا باز ہوتے ہیں اس زمانے میں، یہ چیزیں لوگ چیتوں کو سکھاتے تھے، یہ ان جانوروں کو سکھاتے تھے شکار کرنے کے لیے، وہ شکار کر کے لے آئیں لیکن خود اس میں نہ کھائیں، تو پھر وہ آپ کے لیے حلال ہے، تو آپ یہ کھا سکتے ہیں۔ جو سکھاتے ہیں کتوں کو یا بازوں کو جو بھی طریقہ اللہ نے سکھایا ہے، مطلب یہ والا علم، یہ والا علم بھی ضروری ہے، صرف یہ کتاب کا علم اور ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے جینے کے طریقے بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں، تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے اگر اس طرح کر کے آئیں، اس میں صرف دو شرطیں یہ ہوں گی کہ ایک تو یہ کہ وہ آپ کے لیے لے آئیں، خود اس میں سے نہ کھائیں، جانور جو سیکھے ہوئے جانور ہیں، جو شکاری جانور ہیں۔ دوسرا یہ کہ جب آپ ان کو چھوڑتے ہیں نا تو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑیں، ظاہر ہے اب جانور خود تو بسم اللہ نہیں پڑھے گا نا، تو جب آپ اس کو چھوڑیں گے نا تو وہ بسم اللہ پڑھ کے چھوڑیں، تو پھر یہ جو ہے پھر یہ آپ کے لیے صحیح ہو جائے گا۔ تو جن کو تم نے سدھار رکھا ہے اور جس سے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، اس طریقے سے تم نے ان کو سکھایا ہو، تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو کھا لیا کرو، اور شکاری جانوروں کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام دیا کرو، یعنی جب چھوڑا کریں تو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا کریں، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی تقوی اختیار کرو، اور بے شک اللہ جلد حساب لینے والے، مطلب ہر چیز جو ہے یہ کہ تقوی سے کرو، یعنی جو بھی آپ نے یہ رولز اینڈ ریگولیشن فالو کرنے ہیں نا، تو یہ دھیان میں رکھو کہ آپ اللہ کے لیے کریں تو اللہ کے احکامات کے مطابق ہو، یعنی آپ نے چھوڑ دیا بسم اللہ پڑھے بغیر، تو یہ بھی شرط بیچ میں ہی ہے کہ اللہ کا نام ساتھ میں پڑھا ہونا ہے، تبھی وہ حلال ہوگا آپ کو، اور پھر آپ نے پھر بھی کھا لیا کہ نہیں جی بس وہ لے کے آئے، اس نے خود تو نہیں کھایا، ایک بھی شرط اس میں پوری نہیں ہوتی نا تو صحیح نہیں ہے، بسم اللہ پڑھ کے بھی لائے اور خود بھی اس نے کھایا ہوا نہ ہو، یعنی اگر وہ خود کھا لے گا تو اس کا مطلب اس نے تو اپنے لیے کیا ہے نا، تو پھر وہ سدھائے ہوئے جانور نہیں ہے جو صحیح سے ٹرینڈ نہیں ہے آپ کے لیے۔ آیت نمبر 5 پہ چلیں، اور آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی ہیں، جس نے اللہ تعالیٰ نے کہا تمام طیب چیزیں حلال ہیں جو کہ پسندیدہ ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا بھی تم کو حلال ہے اور تمہارا کھانا بھی ان کو حلال ہے۔ تو اور دوسرا اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو اہل کتاب کا کھانا ہے نا وہ حلال ہے۔ وہ کس طرح حلال ہے؟ کیونکہ یہودی اور نصارہ بھی نا ذبیحہ کھاتے تھے، تو دیکھیں چاول گندم اور یہ چیزیں تو آپ کسی کی بھی کھا سکتے ہیں، مشرک کی بھی کھا سکتے ہیں، اس میں تو ذبح ہونے والا کوئی معاملہ نہیں، لیکن جو ذبیحہ کیے وہ بھی اللہ کا نام پڑھتے تھے، تو ان کا ذبیحہ کیا ہوا بھی وہ انجیل کا بھی یہی طریقہ ہے کہ وہ اللہ کے نام پہ بھی ذبح کرتے ہیں، اس کے غیر اللہ کو وہ حرام سمجھتے ہیں، تو یہ ضروری ہے۔ تو آج کا طریقہ یہ کہ یہ اپنا مذہب ہی چھوڑ چکے ہیں، کئی ان میں ایتھیسٹ ہیں، اللہ کا نام ہی نہیں پڑھتے، تو جو کوشر تو کا تو مطلب یہی ہے کہ یہ ذبیحہ ہوا کھاتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ کاٹتے ہیں، لیکن اگر آج کا معاملہ یہ کہ اگر وہ آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا ہوا ہے ذبح اور ان کا دین کا ہی ان کا معاملہ گڑبڑ ہے، تو پھر آپ کے لیے کھانا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اس دور میں کیونکہ ایسا تھا کہ یہ اللہ کو مانتے تھے اور اللہ کے ہی نام پہ کرتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں کہ جو اگر اس طرح کا کوئی آپ کو ہو تو پھر وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ اور پاک دامن مومن عورتیں اور پاک دامن اہل کتاب عورتیں بھی جبکہ ان کا مہر دو، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں شادی پاک دامن عورتوں سے کرو، محسنات ہے نا، پاک دامن عورتوں سے کرو، اور جو اہل کتاب بھی ہوں وہ بھی محسن ہوں، یعنی وہ بھی ایسی ہوں جو اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والی ہوں، نیک ہو، کریکٹر کی ساؤنڈ ہو، تو ایسی آپ کے لیے حرام ہے۔ تو اہل کتاب عورت جو ہے وہ مرد کے لیے حرام ہے، لیکن عورت کے لیے حرام نہیں ہے۔ تو آج تو کیونکہ لوگ ایتھیسٹ ہیں، دین کو ہی نہیں مانتے، اللہ کو ہی نہیں مانتے، تو آج کے لیے یہ چیزیں بہت ڈیفیکلٹ ہیں، اس طرح کی مکسنگ کی شادیاں، تو اس لیے بہت احتیاط رکھیں، آج کے لیے اس طرح بہت مشکل ہے، لیکن اس زمانے میں کیونکہ کلیئر تھے کہ یہ اس مذہب پہ ہیں، یہ اس مذہب پہ ہیں، تو اس وجہ سے یہ چیزیں کلیئر ہیں۔ اگر کلیئر ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسی ہوں تو پھر پاک دامن عورتوں کو کے ساتھ نکاح جائز ہے، اور ان سے عفت قائم رکھنی مقصود ہو، تو پھر ان کو مطلب یہ نہیں کہ وہ اب گوری ہیں تو آپ ان کو مہر نہ دیں، تو پھر مہر بھی دینا ہے، اور ان سے عفت قائم رکھنی مقصود ہو، نہ کھلی بدکاری کرنی اور نہ چھپی دوستی کرنی، مطلب اس لیے شادی نہ کرو ایک گوریوں سے کہ یہ ان سے کہ اہل کتاب سے بھی یا کسی سے بھی کہ آپ کو یہ کہ فیملی نہیں چلانی، مطلب اس لیے کرو کہ آپ کو ہو کہ صرف اپنے مقصد کے لیے کہ تھوڑا سا موج مستی کر کے پھر رشتے توڑ دیے، نہیں، اگر آپ نے کرنی ہے صرف فرینڈشپ کے لیے نہیں، دوستیوں کے لیے نہیں، تو پھر شادی کا مقصد ہو، یعنی گھر بسانے کا مقصد ہو، خاندان وجود میں لانے کا مقصد ہو، تو یہ تب کرو۔ تو اسلام میں نا اس طرح معاملہ نہیں ہے، تو کیونکہ نکاح جب کرنا ہے نا تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کا اعلان کریں، مہر دیں، حفاظت کے لیے نکاح کریں، یعنی کہ آپ نے وہ گھر چلانا ہے، سب اس کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور مقصد یہ نہ ہو کہ صرف فرینڈشپ اور اس لیے کرنی ہے، اور نہ چھپ کر نکاح کرو، یعنی سب کو پتہ ہو کہ آپ نے نکاح کیا، یعنی ایک خاندان کو وجود میں لانا ہے نا۔ تو ایک صحابی تھے اور تابعین کے نزدیک جو ہے اہل کتاب کے ساتھ جو نکاح کرنا کیسا تھا نا، تو وہ یہ جاننا چاہتے تھے، اکثر علماء اسے مکروہ سمجھتے تھے، کیونکہ جو ہے ان کو تھا کہ وہ کنفرم نہیں ہو پاتا نا کہ وہ صحیح سے مسلمان ہوئے ہیں کہ نہیں۔ تو حضرت حذیفہ یا اللہ کو مانتے کہ نہیں، حضرت حذیفہ جو تھے انہوں نے مدین میں ایک یہودی عورت سے نکاح کر لیا، حضرت عمر کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ ان کو طلاق دے دو، انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ یہ حرام تو نہیں ہے، میں کیوں طلاق دے دوں،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے. مگر انہوں نے کہا کہ مطلب یہ نہ ہو کہ ان کے، کیونکہ ظاہر ہے ان کا کلچر ہو رہا ہے نا، تو ان کی ٹریننگ اور طرح ہوئی ہے، تو وہ فحاشی اور یہ چیزیں نا تمہارے گھر کے اندر داخل ہو جائیں، تو اس لیے وہ ان کو تھا. اور دوسرا یہ بھی تھا، ایک وجہ ایک یہ تھا کہ ان کا کلچر نہ داخل ہو جائے، دوسری یہ کہ یہ وجہ بھی تھا کہ سارے ہی غیر مسلموں سے شادیاں کرنے لگ جائیں گے تو پھر مسلمان عورتیں بیٹھی رہ جائیں گی، تو پھر یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو یہ اس وجہ سے انہوں نے اس چیز کو پریفر نہیں کیا تھا. اور آج تو خیر یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ جو اہل کتاب ہوں، جو اللہ کو مانتے ہوں اور وہ ہوں، تو پھر اس حساب سے ہے. تو آج تو کئی اتھیسٹ ہیں، یہ اپنے ہی دین کو چھوڑ چکے ہیں، اس کو ہی نہیں مانتے، تو ان کو خود پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، تو پھر وہ اور ہی بہت زیادہ مشکل ہے. اور نکاح کرنا ہے تو پھر اعلان سے کرنا ہے اور صحیح طریقے سے کرنا ہے. اور جو شخص ایمان سے منکر ہو، اس کے عمل ضائع ہو گئے. تو جس نے کفر کیا ایمان کے ساتھ، یعنی اس کو پتہ ہے، جو ایمان لا کے کہے کہ میں ان احکامات کو نہیں مانتا، یعنی جو ایمان سے منکر ہو، یعنی جس نے ایمان لایا اور پھر کہے میں ان احکامات کو نہیں مانتا. تو جیسے خنزیر ہے، اب وہ حرام ہے، تو اب کوئی کہے کہ نہیں میں تو کھاتا ہوں، مجھے وہ نہیں ہے. تو یہ والے معاملے نا، یہ اس نے مطلب عمل نہیں کیا نا، تو یہ سمجھے اس نے کفر کیا، یہ اس طرح کا کفر کیا، یعنی عملی کفر ہے. جو ایمان سے منکر ہے ہوا، اس کے عمل ضائع ہو گئے، یعنی اس کے سارے عمل ہی ضائع ہو گئے. تو یہ کہتے ہیں جیسے بعض کو مانتے بعض کو نہیں مانتے، جو کچھ چیزوں کو مانتا نہیں ہے نا، اس طرح جو کچھ کو مانتا ہے کچھ کو نہیں مانتا، تو وہ اس کے سارے عمل ہی اللہ ضائع کر دیتا ہے. اور آخرت میں وہ نقصان پانے والا ہوگا، یعنی آخرت میں بھی اس کو نرا خسارہ ہوگا، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا خسارہ ہوگا. تو دین ایکچولی آپ کا وے آف لائف ہے، اور اس کے مطابق ہی ہم نے جو ہے نا زندگی گزارنی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، اور یہ طریقے ہیں، تو اس کو ہم نے اپنانا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں. تو مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو فالو کرنے. جو عمل نہیں کرے گا تو وہ دین سے فارغ ہے، اپنے آپ کو سمجھے. تو یہ آج کی آیتیں جی. اب ہم آگے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.